میں دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ انہی دونوں موضوعات پہ ماشاءاللہ سعید صاحب کی سر کی اپنی کتابیں بھی ہیں جو پبلشڈ ہیں، تو اسی لیے سر کو میں نے یہ دعوت دی کہ اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کریں. تو میں یہ کروں گا کہ میں پہلے ان دونوں موضوعات پہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم کویسچن آنسر کے لیے سب کے سامنے اوپن کر دیں گے. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں آپ سے مشکلات سے شروع کروں، مشکل سوال سے کہ مشکلات ہم پر کیوں آتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. اصل میں مشکلات جو ہیں وہ دور جدید کا سب سے بڑا کویسچن ہے. پرابلم آف ایول کے نام سے فلسفے والے بھی اور ایتھیسٹ بھی اس کو بہت استعمال کرتے ہیں. تو یہ 2000 کی بات ہے جب میں نے اس موضوع پہ سوچا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے لکھا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی 29 کے قریب میں نے اپنی کتاب میں اس کے ریزنز لکھے ہیں. ان میں یوں کہہ لیجئے کہ 2 حصے ہیں. ایک وہ ریزنز ہیں یا اسباب ہیں یا مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے مشکلیں آتی ہیں. تو مثال کے طور پر پہلا جو سب سے بڑا اور ہر وقت موجود سبب ہے، ریزن ہے، وہ ہماری آزمائش. یعنی مشکلیں ہوں آسانیاں ہوں، دونوں کی دونوں ہمارے امتحان کے لیے آتی. یہ تو مین ہے، ہر وقت یہ پیش نظر ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہیں، یا ہمارے اندر بہت ساری کوالٹیز پیدا کرنا چاہتے ہیں جیسے صبر ہے، یا ہر بڑی اچیومنٹ کے لیے، خواہ چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر اچیومنٹ کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، کسی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. جیسے ابھی آپ PhD کا ذکر کر رہے تھے، تو وہ بہرحال کچھ نہ کچھ لینے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ مشکلات سہنی پڑتی ہیں. تو ٹھیک ایسے ہی دنیا میں بھی کوئی چیز بھی لینے کے لیے مشکلیں آنی ہی آنی ہیں، اور جنت کے لیے بھی یہی اصول رکھا گیا ہے کہ مشکلات میں سے گزار کر بڑی اعلیٰ قسم کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. میری کتاب کے اینڈ پہ ایک لیکچر بھی ہے جس میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. وہ یہ کہ مثلا اگر میرے پاؤں ننگے نہ ہوتے اور ان کو کانٹے نہ چبھتے تو نہ میں جوتے ایجاد کرتا، نہ میں جرابیں ایجاد کرتا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اسی طرح اگر مجھے بیماریاں نہ ہوتی تو میڈیکل کی اتنی زیادہ جو واسٹ قسم کی فیلڈ بن گئی ہے نہ ہوتی. تو اس کائنات کے اندر اللہ نے ڈیزائن یہ رکھا ہے کہ ہمارے لیے کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، کچھ چیزیں ہمارے علم کے اندر ڈالنے کے لیے، اگر مثال کے طور پر میڈیکل سائنس دریافت نہ ہوتی تو بایولوجی نہ ہوتی تو ایوولوشن کی تھیوری نہ ہوتی، ایوولوشن کی تھیوری نہ ہوتی تو ایتھیزم پیدا نہ ہوتا. یہ سارا کچھ اس کی اسکیم کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سبب ہے یا بس اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ آزمائش میں ڈالے. نہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں. صبر کی صلاحیت اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتی، ایمان اس کے بغیر پرکھا نہیں جا سکتا. یہ تو اللہ کی طرف سے اسباب ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. مثلا میں نے دکان کھولنی تھی، غلط جگہ کھول لی، تو اب وہ گاہک نہیں آئیں گے، تو اس وجہ سے مشکلات آتی ہیں. تو یہ 2 بڑے اسباب ہیں جس کا میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. اگر شوقین اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ فری ہے، آن لائن ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. بہت شکریہ. جو مجھے بات سمجھ آئی بنیادی طور پہ جو قانون دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا، اور اس کے علاوہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس دنیا میں امتحانات آتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم جی عبدالرحمان بھائی، انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا لنکس بھی، بک کے بھی انشاءاللہ. سر صاحب آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا کہ کیا ہم ابھی مشکلات پہ ہی سوال جواب کر لیں آپس میں، یا پھر ہم صبر پہ پہلے کویسچن کر لیں اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے اوپر ہے، آپ جیسا لے کے چلیں. میں خادم اس وقت. اچھا ٹھیک، تھینک یو. تو صاحب بھائی آپ کیا سجیشن دیں گے کہ ہم مشکلات پہ پہلے سوال کر لیں، کیونکہ جیسے سر نے ایکسپلین کیا کہ مشکلات جو ہیں وہ کئی وجوہات سے آتی ہیں. تو اگر ہم مشکلات پہ کچھ سوالات پہلے کر لیں اور اگلے حصے میں پھر ہم آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ہم صبر پہ سوالات شروع کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، مناسب ہے. لیکن آپ کی
ایکو آ رہی تھی سماؤ، اب ابھی ذرا کم ہو گئی، اب کی ایکو آ رہی تھی آپ کی عمر کی، ایکو آ رہی تھی میری. اچھا ٹھیک ہے اب صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. تو میں دوستوں سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگ اگر اپنا ہینڈ ریز کر لیں جیسے ریحان بھائی نے بھی کیا ہوا ہے، تو پھر یہ کہ سوالات میں ذرا میرے لیے آسانی ہوگی کہ کس کو میں سوال کے لیے پہلے بلاؤں. تو سر اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال کرے میں یہ پوچھتا ہوں کہ مشکلات میں یہ کیسے متعین کیسے کیا جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں یا یہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے یا اس میں کوئی اور پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی مشکل آتی تو لوگ عام طور پہ جادو پہ، بری نظر پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ اپنا دھیان کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا رویہ انسان کی طرف سے ہونا چاہیے؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ کہ یہ تو لازمی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی آزمائش آئے گی، جو بھی لمحہ گزر رہا ہے وہ آزمائش میں پہلی چیز یہ ہمیشہ یاد رکھیے. تو مثال کے طور پر اگر فرض کر لیجیے کہ آپ نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے نقصان پہنچایا، تو آپ نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، تو اب مجھے سوچنا کیسے ہے؟ مجھے یہ سوچنا ہے کہ عامر امین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اذن کے بغیر، مہلت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ عامر امین صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، تو کچھ پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ پیش نظر کیا ہے؟ امتحان. پہلے نمبر پہ فوراً ذہن میں یہی آنا چاہیے کہ اس سارے واقعے کو اللہ نے میرے ساتھ ہونے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتے ہیں. پہلا تو لازمی طور پر یہی سوچنا چاہیے، خواہ غلطی اپنی ہو یا خدا کی طرف سے آزمائش آئی ہو. دوسرا چیز یہ ہے کہ توبہ کا، جیسے ہی ہم خدا کی گرفت میں آتے ہیں تو ہمارے اندر خود بخود توبہ کا یا اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہی بات کہ ہمیں جنات اور جادو ٹونا کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو جیسے ہی ہمارے ذہن میں یہ مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی، تو اپنا پچھلے قریب ماضی جو ہے اس کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ میں نے کوئی غلط اقدام تو نہیں کر لیا تھا. دونوں طرح سے دیکھنا چاہیے، کوئی گناہ تو نہیں کر لیا تھا جس پہ اللہ تعالیٰ مجھے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں، بیدار کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میں نے اس معاملے میں کوئی غلطی تو نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ میں نے عامر امین صاحب کو نقصان پہنچایا تو اپنا غصہ نکال کر چلے گئے، ممکن ہے. تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے. اگر مثال کے طور پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو پھر اللہ کی آزمائش سمجھ کے اس کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے. آزمائش سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اب میں نے اس آزمائش کا ایسا جواب دینا ہے کہ کل قیامت والے دن میں کامیاب ہو جاؤں. یہ لازمی بات ہے. جب بھی کوئی آزمائش آئے تو فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آزمائش تو ہے ہی. تو مثال کے طور پر آپ نے مجھے نقصان پہنچایا، کیا میں آپ کو نقصان پہنچاؤں؟ نہیں، میں نے آخرت کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ میں عامر امین صاحب کو نقصان نہ پہنچاؤں تاکہ میرا کوئی گناہ جھڑ جائے یا وہاں اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ اجر دے دے وغیرہ وغیرہ. یہ سوچ کر مجھے آپ کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ معاملہ اس کے بعد کرنا. رہ گیا یہ کہ نظر لگنا کوئی چیز نہیں ہے، یہ واضح رہنا چاہیے. نظر میں آ جانا ایک چیز ہے، نظر لگنے کا ایک مفہوم قرآن مانتا ہے. وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر والد صاحب گھور کر دیکھیں تو نظروں سے آدمی ہو سکتا ہے کہ پیشاب خطا ہو جائے اس کا. ٹھیک ہے، تو ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، ہم تو بڑے نرم ماں باپ ہیں. لیکن بہرحال کسی دشمن کی، کسی غصے والے آدمی کی، کسی باروب آدمی کی نظر یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. لیکن جس کو ہم نظر لگنا کہتے ہیں وہ قرآن مجید نے قصہ یوسف میں حضرت یعقوب کا واقعہ بیان کر کے اپنا تبصرہ کر دیا ہے. اس میں یہ فرمایا کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب مصر میں داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا جو شہر کے دروازے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا کہ یعقوب کے دل میں کوئی حاجت تھی جو اس نے پوری کر لی، بس. تو بتا دیا کہ نظر کوئی چیز نہیں ہے، بس اس نے اپنے دل میں خیال آیا تو انہیں پورا کر لی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کے بعد جادو ٹونا ہے. جادو ٹونے کے بارے میں یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا یہود نے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جادو کے اندر کوئی اثر نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری مرضی ہو تو پھر کچھ ہو جائے. اچھا، اس کے کہ میری مرضی ہو تو کچھ ہو جائے، ویسے کوئی اس کے اندر اثر نہیں ہے. جادو ٹونا کوئی اثر انداز نہیں ہوتے
مثال کے طور پر آپ نے اچھا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے بھی برے نتائج نکال دیں گے، وہ پھر اللہ کا فیصلہ ہے. تو جادو ٹونے کے اندر کوئی چیز نہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ جادوگر جہاں سے بھی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ جادو ٹونا کوئی چیز نہیں. اس وہم سے نکلنا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا. رہ گئے جنات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری میں کہ جن جو ہے وہ بند دروازہ نہیں کھول سکتا، یعنی گڑے کا ڈھکن نہیں اٹھا سکتا، اور ایک اور کام آپ نے کہا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. بتایا یہ کہ چھوٹا کام یہ تو کام نہیں کر سکتا کہ وہ کنڈی کھول لے، گڑے کا ڈھکن اٹھا لے، تو مجھے آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے تبصرہ کیا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ چوہا آئے اور بتی لے کر بھاگے جلتے ہوئے دیے کی تو گھر کو آگ لگا دے، لیکن جن کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کی حدیث میں آپ نے یہ واضح فرما دیا. تو اس لیے جو بھی مشکلات آنی ہے یا تو ہماری اپنی غلطیوں سے آنی ہے یا خدا کے بنائے ہوئے آزمائش کے ضابطے کے مطابق آنی ہے. ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے آنی ہے، ہمارا امتحان لینے کے لیے آنی ہے. اچھا، اس میں جو آپ نے جواب دیا اس میں مزید سوالات یقیناً مجھے ایم شور کہ یہاں پہ جو ساتھی موجود ہیں ان کے ذہن میں خاص طور پہ جو بری نظر کے بارے میں یا جادو کے متعلق آپ نے کہا، لیکن میں خود وہ سوال نہیں کروں گا. میں دوستوں سے گزارش کروں گا اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم مشکلات سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کریں. تو انشاءاللہ یہ جادو اور بری نظر سے متعلق دوبارہ ہم سر سے ہم دوبارہ سوال کریں گے. کسی کے ذہن میں اگر مشکلات سے متعلق اگر سوال ہو تو وہ کر لیں. جی بابر بھائی. بابر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیں اور آپ سوال کر سکتے ہیں. جی بابر بھائی آپ کی آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. آپ ان میوٹڈ ہیں لیکن بابر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو ریحان بھائی آپ پہلے سوال کر لیں اور اس کے بعد پھر بابر بھائی سے ہم دوبارہ ان کی طرف جائیں. السلام علیکم. میرا کوشچن آپ کی جو آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہم اپنے فیصلے میں کوئی غلطی کر لیں یا ہمارے فیصلے میں کوئی کمزوری ہو تو اس کی وجہ سے بھی مشکلات آ سکتی ہیں. تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایز اے انسان تو ہم بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ نے دکان کی ایگزامپل دی تھی، تو میرے پاس جتنے ریسورسز ہیں تو میں لوکیشن اے پر دکان نہیں کھول سکتا، اس ریسورسز کے حساب سے میں لوکیشن سی پر ہی دکان کھول سکتا ہوں. تو میں نے تو اپنے طور پہ ایک بہتر ڈیسیژن ہی لیا ہے جو میکسیمم میں لے سکتا تھا. اب اگر وہ دکان نہیں چلتی تو پھر میں نے تو اس میں ہو سکتا ہے وہ لوکیشن ٹھیک نہ ہو، لیکن اس میں میری غلطی تو نہیں ہے نا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. یعنی یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر اے پوزیشن میں آپ دکان کھولیں تب بھی نہیں چلتی بعض اوقات، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یا کچھ دیر ہے اس میں، یا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، یا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کسی اور پہلو سے آزمانا چاہتا ہوں، کام یہی کرنا ہے. تو اب وہ آپ نے وقت کے آنے پر ہی فیصلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہے. یعنی میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے زندگی میں کہ بہترین ریسورسز، بہترین لوکیشن، اور بلکہ ہماری سڑک پر کالج روڈ پہ میں رہتا ہوں، اس پہ ایک جگہ ایسی ہے جس پہ 20 کے قریب سٹورز کھلے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھلا، لیکن سارے ہی ناکام. 2 مہینے 3 مہینے کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ یہ جگہ منحوس ہے شاید. لیکن اب وہاں پر انٹیریئر ڈیزائنر نے ایک بڑا سا شو روم سا بنایا اپنا، وہ پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے. تو اب وہ جگہ بالکل مین، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں باقی چیزیں کیوں نہیں چلیں. اب یا تو اس لوکیشن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہاں یہ انٹیریئر ڈیزائنر آ کے بیٹھے گا تو چلے گا، یا اب یہ ہم نہیں جانتے. تو یہ وقت بتاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمیں غیب کا علم نہیں دیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غلطی آپ کی لازماً ہو. غلطی یہ تھی کہ آپ کے پاس اے لوکیشن کے پیسے تھے، ریسورسز تھے، لیکن آپ نے بی لوکیشن کو پسند کیا یا سی کو کیا، تو پھر تو آپ کی غلطی ہے. ادروائز خدا کے ہاں ایک ہی دوڑ میں ایک ہی صلاحیت کے 2 آدمی ایک ہی طرح کی دکان کھولتے ہیں، ایک کی چل رہی ہوتی ہے ایک کی نہیں چل رہی ہوتی. یہ خدا کا فیصلہ ہے. تو اس میں کئی چیزیں اللہ کے پیش نظر ہیں، 2-3 میں نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ یہ کام کریں. اس کو کچھ عرصے کے بعد فیصلہ اپنا تبدیل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں آپ کام کریں، تو کچھ سوچ سمجھ کے اندازہ لگا کر اس جگہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے.
نہیں چاہتے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ جو بھی کرنا چاہیں گے پھر اس کے لحاظ سے آپ نے سوچنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ پہلے اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے اوپر غور کریں، پھر اچھے مخلص لوگوں سے مشورہ کریں اور بس اقدام کرتے رہیں، مرنے تک یہی کرنا ہے۔ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں وہ اپنی اوورال اسکیم کے لحاظ سے کرنے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کھلا نہ دے رہے ہوں کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے بھائی یا آپ کا ہمسایہ یا آپ کا ملک یا آپ کی قوم، آپ پوری ملت، پورا گلوب آپ کے اس پیسے سے متاثر ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ یعنی بعض اوقات آپ کے گھر میں جس کی ہو سکتا ہے کہ سمجھتے ہوں کہ بھئی بہت بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے، فرض کر لیجیے ایک تو ہے کہ نواز شریف کے گھر میں یا عمران خان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے گھر میں جو عام آدمی ہیں ان کے گھر میں اگر سوئی صبح دفتر نکلتے ہوئے نہیں مل رہی اور بٹن ٹوٹا ہوا ہے تو پوری کائنات پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو میرے آپ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ معاملہ کر رہے ہیں وہ ایک خاص اسکیم کے تحت اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے ہمیں دے رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ہمیں نہیں دے رہے، اس کے لحاظ سے دے کے چھین رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بڑے نفیس لوگ، اتنے نفیس، اتنے باصلاحیت لوگ میں نے دھکے کھاتے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے لیے مصیبت بن جائے ان کو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا پوری اسکیم پیش نظر ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیے صرف کہ میری غلطی تھی، میرے پاس حالات ایسے نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ پورے ریسورسز کے ساتھ بہترین جگہ پہ جاتے تب بھی آپ کے ساتھ یہی ہوتا۔ تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میری غلطی تو نہیں ہے، لیکن پھر خدا کی اس اسکیم کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ خدا پتہ نہیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا بابر بھائی، میری آواز شاید ہو رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ایک منٹ میں دوبارہ سے اس کو، اب میری آواز نہیں دوبارہ نہیں کھول۔ اچھا بابر بھائی کا سوال یہ تھا کہ جب ہم کسی درد میں ہوتے ہیں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تو عام طور پہ دو اوپینینز اس کے بارے میں مانے جاتے ہیں کہ ایک یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ کبھی بھی اپنے پین کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو بلکہ صرف اللہ سے بات کرو، یعنی اپنے درد کو صرف اللہ کے سامنے رکھو، اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے درد کو اگر دوستوں مخلصوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کا تھوڑا کیتھارسس ہوگا، آپ کو ریلیف ملے گا۔ اس میں آپ کی کیا سوچ؟ جی بالکل صحیح ہے، دونوں جگہ ٹھیک ہے، لیکن پہلا جو معاملہ کرنا چاہیے وہ خدا کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، اور اپنا دکھ درد اپنے بیوی بچوں دوستوں قریبی لوگوں سے ضرور بیان کرنا چاہیے، اور اپنے دکھ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ان سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ خدا کو چھوڑ کر صرف لوگوں کے ساتھ یا خدا کی شکایتیں کرنا یا خدا کے بارے میں شکوہ شکایت ہو جانا، یہ کام خراب ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کے والد صاحب کا اس وقت قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، وہ اپنے بچوں سے بھی اپنا دکھ پیش کر رہے ہیں، وہ اللہ سے بھی کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ اس میں کل سے عبد الرحمان بھائی کا سوال ہے، کوئی عبد الرحمان بھائی آپ اپنا مائک میوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ عامر بھائی شکریہ، السلام علیکم سر، ساجد صاحب شکریہ، بہت اچھا موضوع تھا۔ میں صرف ایک چیز میں بڑا کنفیوز ہو رہا تھا جس میں آپ کی ڈیفینیٹلی مجھے علم کی ضرورت ہوگی، کہ ابھی ریحان بھائی کے جواب میں آپ نے بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مشکل دیتا ہے تو اس کا مقصد شاید آپ کے لیے کوئی بہتری ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ ہر وہ بھلے وہ خوشی کیوں نہ ہو یا بھلے وہ غم ہو، مطلب دونوں میں اللہ آپ سے آگے کچھ چاہتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو جو مشکلات ہیں جو ہمیں ظاہر ہے، مثال کے طور پر میرا کام نہیں ہو رہا، میرا دکان نہیں چل رہا، لیکن کچھ ایسی مشکلات ہیں جو مجھے اس زمین کے بعد ملیں گی، یعنی کہ اس زندگی کے بعد، مثال کے طور پر قبر میں اور اس کے بعد۔ تو ابھی مجھے کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ جو مجھے مل رہا ہے یا جو نہیں مل رہا، اس میں میرا آگے جو مشکلات کا سامنا ہونے والا ہے وہ مطلب مجھے مطلب ہونے والا ہے۔ تو میں جسٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مجھے کیسے سمجھ میں آئے کہ اس چیز سے وہ بھلے وہ شر ہو یا خیر ہو اللہ کی طرف سے، اس میں مجھے آگے سکون ملنے والا ہے یا مجھے آگے مشکلات آنے والی ہیں۔ تو ذرا اس پہ تھوڑا۔ جی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال ہے۔
देखिए बात यह है कि कमरा इम्तिहान में आप पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, तो कमरा इम्तिहान में बैठे होते हैं तो हमारे पास जो पेपर आता है क्वेश्चन पेपर, उसमें मुश्किल सवालात भी होते हैं, आसान भी होते हैं। दोनों का मकसद क्या होता है? जिसका जवाब अच्छा दे देंगे आपको आगे खुशियाँ मिलने वाली है, पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ठीक दुनिया में हर मामला जो भी हो रहा है, यानी इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये भी, अभी जाकर सो जाएंगे ये भी, कोई खाना वाना खाएंगे तब भी, कारोबार करेंगे तब भी, हर लम्हे जो कुछ हो रहा है उसमें हम इम्तिहान में हैं। हर लम्हे हम इम्तिहान में, कोई लम्हा खाली नहीं सिवाय इसके जब गहरी नींद पड़े हुए हो। ठीक है, तो हम हर वक्त इम्तिहान में हैं। तो हर लम्हे जो भी, मसलन मेरी बीवी ने, मेरी वालदा ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने कोई जुमला कस दिया है, उन्होंने कोई क्वेश्चन कर लिया है, मेरी माँ ने रोका हुआ था कि खाला के यहाँ नहीं जाना, मैं चला गया हूँ, अब माँ ने आकर पूछ लिया उधर तो नहीं गए थे, अब क्या जवाब देना है। हर लम्हे सच्चाई, दयानतदारी, तकवे का इम्तिहान है। हर लम्हे अच्छाई आ जाए, नेमत मिल जाए, कोई चीज़, नई गाड़ी आ गई, नया घर आ गया, इम्तिहान है। तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो आपकी आखिरत के लिहाज से आपको फ़ायदा देने वाली ना हो, कोई चीज़ भी नहीं है। और कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आखिरत के लिहाज से आपको नुकसान देने वाली ना हो। अच्छा जवाब दे देंगे उस मुश्किल सूरत हाल से, अच्छे तरीके से निकल जाएंगे तो कामयाब, आखिरत में अच्छा नतीजा निकलेगा। उस लम्हे में बुरे तरीके से निकलेंगे तो क़यामत वाले दिन बुरा नतीजा निकलेगा। बस सारी ज़िंदगी ऐसी है, कोई लम्हा इससे खाली नहीं है। इसमें सर जो मुझे सवाल थोड़ा सा समझ आया, मैं चाहूँगा कि इस पे एक दो सवाल मज़ीद करके हम फिर सब्र के मौजू पे चलेंगे। यानी कोई इसमें पैमाना भी है कि हम जान सकें कि क्या मैंने जो किया वो आखिरत के लिहाज से ठीक था? कोई इसमें कोई पैमाना भी है, या बस ये आखिरत में हमारे सामने पता लग जाएगा हमें कि क्या मामला? जी, असल में तो आखिरत में पता चलेगा। दुनिया में एक चीज़ होती है बस, उसको हम अल्लाह ताला ने हमें एक मौलवी साहब हमारे दिल में बैठाए हुए हैं उनको हम ज़मीर कहते हैं। ज़मीर वो मौलवी साहब हैं कि जो कभी पैसे लेकर भी गलत फतवा नहीं देते, कभी नहीं। अगर आपने ज़मीर के इत्मीनान के साथ काम किया है और करने के बाद भी ज़मीर मुतमिन रहा है तो इंशाअल्लाह आखिरत में कामयाबी का इम्कान है। बस यही पैमाना हमारे पास। मैं हमारे साथ एक वाक़या हुआ, एक साहब ने किसी के पैसे बटोर रखे थे, तो वो हमें कहानी सुनाई, उन्होंने कहानी सुनाकर हमसे फतवा ले लिया। हमारे एक दोस्त से फतवा लिया उन्होंने, कहा जी आपका फैसला बिल्कुल ठीक है। अब जब दूसरे फरीक को हमारा फतवा पहुंचाया गया तो वो लड़ते हुए हमारे पास आ गया कि तुम लोगों ने क्या किया। वो बीच में एक बात ऐसी थी जो वो छुपा रहा था। तो अब अगर उसका ज़मीर ये कह रहा था कि उसने वाकई उसके पैसे मार रखे हैं तो हमारे फतवों से कुछ नहीं होना। उसके ज़मीर का फैसला है जिसके मुताबिक कल उसने जवाब देना है। तो फितरत हमारे अल्लाह ने रखी है, फितरत और ज़मीर, फितरत के मुताबिक चलना चाहिए, ज़मीर की गवाही के मुताबिक चलना चाहिए। यही पैमाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि मा हाका फी सदरिक, जो तेरे दिल में खटक पैदा करे वो गुनाह है, वो बुराई है। ठीक, इसमें सिर्फ दो सवाल मैं पूछना चाहूँगा मुश्किलात से मतलब। एक ये कि आमतौर पे वो आयत पेश की जाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और दूसरी ये दुआ मांगी जाती है कि या अल्लाह, सूरह बकरा की शायद आखिरी आयत में से है कि, और ये उसके वजह से ये माना जाता है कि अल्लाह ताला हम पे हमारी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता इंसानों पे। तो इन दोनों चीज़ों पे तबसरा कर दें इंशाल्लाह, फिर हम इसके बाद सब्र के मौजू पे चलते हैं। जी, जो पहली बात है कि अल्लाह ताला जो है वो हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, तो ये कुरान मजीद ने जिस जगह ये बात कही है उसका मानी और है, लेकिन ये अपनी हकीकत में बात दुरुस्त है। ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल, एक दो इसके दो मानी लिए जा सकते हैं। एक ये कि अभी मेरे ऊपर मुश्किल है तो इसके फ़ौरन बाद आसानी होगी, ये लाजिम नहीं है। लेकिन ये लाजिम है कि जब मेरे ऊपर एक मुश्किल आती है तो 2000 खूबियाँ मेरे साथ मौजूद होती हैं। मसलन रोज़ी नहीं मिल रही लेकिन मैं सेहतमंद हूँ, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, मेरे कान हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे साथ हैं। तो एक मुश्किल के वक्त में 2000 नेकियां हमारे साथ होती हैं, खुशहालियाँ। ये तो हमेशा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये लाजिम नहीं है कि दो मुश्किलें इकट्ठी ना आए, ये नहीं, लाजिम नहीं है, ये हो सकता है। सही। अब रह गया दूसरा मसला कि दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि जो ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला कभी हाँ, आपकी मुश्किल में से, जी हाँ। देखिए उसमें दो बातें हैं। ये आयत असल में शरीयत के लिए उतरी थी,
علماء اس پر قیاس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ عام مشکلات میں بھی ایسا ہی ہے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مشکلات میں کبھی نہیں ڈالتے جس سے جو ہماری ہمت سے زیادہ ہو. ہمت سے زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے ایمان کو ضائع کر دیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس تکلیف میں ہم مر جائیں، اس کا مطلب ہے ہماری جسمانی ہمت سے زیادہ تھی. اچھا، لیکن ایسی نہیں ہوگی کہ ہمارا ایمان چھین لے. اس کو تھوڑا سا ان جی چیزوں کو اگر واضح کر دیں، تو شریعت کے لحاظ سے جو آپ نے کہا اور دوسرا یہ ایمان کے لحاظ سے، دونوں چیزوں کو تھوڑا واضح کر دیں. جی، شریعت کے لحاظ سے مطلب ہے کہ اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جتنے احکام دیے ہیں وہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ہماری ہمت سے زیادہ ہو. مثلا اللہ تعالیٰ کہیں کہ تم الٹے کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ قیام کرو گے تو ہم نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں. جیسا کہ بعض مذاہب میں ہوتا ہے کہ ایک پاؤں پہ 15 سال کھڑے رہا آدمی، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز ہمارے اوپر نہیں ڈالی. اس پر پھر ہم قیاس کرتے ہیں کہ عام زندگی کے جو حالات ہیں، بیماریاں ہیں، کچھ فاقہ ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری ہمت سے زیادہ نہیں ڈالتے. اس کے معنی اب دو لیے جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ہماری جسمانی ہمت سے زیادہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے شاید ہمارے پاس موجود ہیں. کینسر کی تکلیف ہوتی ہے، لوگ اتنی تکلیف میں مر جاتے ہیں، بیہوش ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری جسمانی ہمت سے زیادہ تھی. اس میں پھر یہ معنی لیے جاتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ ایسی مشکل نہیں بھیجتے کہ جس کے بعد اس مشکل کو سنبھالنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے کہ اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے. صحیح. ایمان کے اوپر آخرت کی، یعنی فرض کر لیجیے ایک آدمی کینسر سے فوت ہو گیا ہے بڑی شدید تکلیف کے بعد، تو لیکن اس کا ایمان نہیں خراب ہوا، تو انشاءاللہ قیامت والے دن اپنی اس کینسر کی تکلیف کا بھی اجر پا لے گا. تو اگر ایمان کسی کا ضائع ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہمت سے زیادہ آ گیا ہے. اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایمان کی بھی ہمت سے زیادہ تکلیف آ جائے تو پھر وہ امتحان کا حصہ نہیں ہوگی. صحیح. ٹھیک سمجھ. اب میں دوستوں کی اجازت سے، میں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، میں صبر پہ میں جانا چاہوں گا کہ مشکلات کو تو ہم نے جتنا ہم کور کر سکتے تھے ہم نے کور کیا. صبر کیا ہے اور اس کے دوسرا جو پہلو ہے کہ اس کو ہم کیسے حاصل کریں. پہلے آپ صبر کو پلیز ایکسپلین کر دیجئے اور پھر ہم اس سے آگے چلتے ہیں. جی، صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی صورتحال میں، اچھے حالات ہیں، برے حالات ہیں، درمیانے سے ہیں، ہر طرح کے حالات میں ہم اپنے صحیح موقف، یعنی انٹلیکچوئل پوزیشن، صحیح رویہ، صحیح طرز عمل اور نیکی پر قائم رہیں ہر صورتحال میں. ہمارے ہاں صبر کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ میں چیخا چلایا نہیں، آپ نے مجھے گالی دے دی، میں غصے میں نہیں آیا. نہیں، یہ بھی صبر ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن صرف یہ مطلب نہیں ہے. یعنی میں مثال کے طور پر کوئی مجھے گالی دے، میں آگے سے گالی دے دوں، تو میں اپنے اچھے موقف سے ہٹ گیا، مجھے گالی نہیں دینی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور گالی ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اتنی سخت بات ہے. آپ نے کسی نے میرے گھر میں چوری کی، میں اس کے گھر میں جا کے چوری کر دوں، تو میں اپنے صحیح موقف پر قائم نہیں رہا. تو صبر کے معنی یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق پر، اچھے رویے پر، اچھے موقف پر، اچھی رائے پر، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر ہر حالت میں قائم رہوں. یہ ہے صبر. اس صبر میں ایک اور پہلو ہے جو ذرا اس کو ہمارے ذہنی تصور سے تھوڑا ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اصل اس کے معنی استقامت کے محسوس ہوتے ہیں کہ اپنی جگہ پر قائم رہنا. لیکن قرآن مجید نے ایک جگہ پہ ایسا استعمال کیا سورہ البقرہ میں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے میری غلطی بتائی اور مجھے سمجھ میں آ گئی کہ بات میری غلط تھی. اب آپ کی بات مان لینا بھی صبر ہے. یعنی اپنی غلط رائے کو چھوڑ کر صحیح رائے پہ آ جانا، یہ بھی صبر ہے. اچھا. کیونکہ اب میں حق پر ثابت قدم رہنا نا، اصل میں نے ہر حالت میں حق پر ثابت قدم رہنا ہے. تو جب جیسے ہی غلطی واضح ہو گئی تو قرآن مجید نے یہود کو کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واقعی مشکل ہے، لیکن تم صبر سے مدد لو. یعنی حق پر قائم رہنے کی جو تمہاری میں نے تقاضا کر رکھا ہے کہ ہر حالت میں حق پر قائم رہنا ہے، تو تم اس سے مدد لو کہ اپنے اس وصف کو بیدار کرو اور حق پر قائم رہنے کی کوشش کرو. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف اس کا معنی استقامت کے ہیں، لیکن استقامت کس بات پر؟ ہر وقت صحیح بات پر، ہر وقت صحیح موقف پر، ہر وقت صحیح رائے پر، حق پر قائم رہنا. آپ کے حق مارنے ہیں یا دینے ہیں تو میں نے حق پر قائم رہنا ہے. میں نے سچائی ماننا یا انکار کرنا ہے، میں نے حق پر قائم رہنا ہے. ہر صورت میں یہ صبر ہے.
اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، دو چیزیں لازمی ہیں. ایک تو یہی تصور کہ مشکلیں کیوں آتی ہیں، کائنات کو اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہے ہیں، یہ لازمی طور پر سمجھ ہونی چاہیے. میرا یہ جو سلسلہ تھا جس میں نے یہ تینوں کتابیں لکھی، اس سلسلے میں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا معلوم السبیل، شاکلہ انسانی کی فطری تشکیل، یا کہہ لیجیے کہ قرآنی تشکیل. کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علوم قرآن مجید میں جو ہمیں دیے ہیں، جو ہمارے مائنڈ سیٹ کو بناتے ہیں، یا ہمارے پوائنٹ آف ویو کو چینج کر دیتے ہیں، یا ورلڈ ویو ہمیں ایک ایسا دیتے ہیں جس کے بعد زندگی گزارنی آسان ہو جاتی ہے، صبر خود بخود پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ لازمی طور پہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کیسے چلا رہے ہیں. دوسری خدا کی صفات، ہم خدا سے واقف ہی نہیں ہیں. خاص طور سے پاکستانی جو ہیں، ہندوستانی جو ہیں، ان کو خدا سے تعارف نہیں کرایا جاتا. بالکل ہم واقف ہی نہیں ہیں. مثلا کسی پاکستانی سے پوچھئے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، نمازیں کیوں پڑھتے ہیں آپ 5 وقت کی؟ وہ کہا فرض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے آپ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا. اتنا فرق ہے دونوں اپروچز میں کہ ایک آدمی خدا سے محبت میں شکر کرنے کے لیے کھڑا ہے، ایک آدمی بس ڈیوٹی پوری کرنے آیا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور ہمارے کوئی میرا خیال انگوٹھے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، ہم فارغ ہو کے آ جاتے ہیں. یہ وہ فرق ہے، ہمیں خدا سے واقف کروانا چاہیے. میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کیا ہیں، ان کی صفات کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی تو اسی مضمون سے آگے مکمل ہوگا. ایک شیطان پہ لکھ رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھ رہا ہوں. اچھا، تو دونوں جنگیں ایک ساتھ چھیڑ لی. جی ہاں جی ہاں، وہ چونکہ دونوں ملتے جلتے اس پہلو سے ہیں کہ ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو، تو جو بات میں ادھر پازیٹیو بناتا ہوں پھر اس کا ادھر بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ یعنی جو بات مجھے سمجھ آئی کہ ایک تو یہ کہ آپ صبر جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ اس کا ایک جو شیڈ ہے وہ استقامت ہے، اس میں اپنی رائے پہ قائم رہنا ہے، اچھے اخلاق پہ قائم رہنا، انسان اپنے موقف پہ جو صحیح جس کو سمجھتا ہے ضمیر کی آواز پہ اس پہ ڈٹا رہے. ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ غلط اپنی رائے کو بدل لینا، یعنی جب اپنی غلطی اپنے اوپر واضح ہو جائے اور اس کو بدل لینا، وہ بھی صبر کا حصہ ہے. تو ایک تو یہ چیز سمجھ آئی. اور دوسرا یہ کہ صبر کیسے حاصل کریں. ایک یہ کہ ہم جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کس طرح اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس میں کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سنن کیا ہیں، اور پلس یہ کہ اس کی صفات کیا ہیں، ان کو ہم سمجھیں تو اس سے ہمارے اندر صبر آئے گا. یہ بات. اچھا، اس میں ایک سوال اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا انشاءاللہ میں اس کو اینڈ پہ جو بری نظر اور جادو والے سوالات ہیں ان کے ساتھ میچ کر کے انشاءاللہ دوبارہ ضرور کروں گا. پلیز اسٹے ہیئر، اس کو ہم ضرور ایڈریس کریں گے. ایک سوال ریحان بھائی نے کیا ہے کہ ہم صبر اور برداشت میں کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اصل میں برداشت ایک سمجھ لیجئے کہ جزو ہے صبر کا، یا اس کا ابتدائی کہہ لیجئے کہ حصہ ہے. کہ میرے اوپر آپ نے مثلا پتھر پھینکا تو میں نے برداشت کر لیا، میں نے چیخا چلایا نہیں، رویا نہیں، بہادری سے لڑتا رہا. میدان جنگ میں اترا، تلوار کا وار لگا، میرے بازو پہ زخم آ گیا، لیکن میں لڑتا رہا. تو برداشت کرنا ایک یہ صبر کی سمجھ لیجئے کہ میری ایک فزیکل ٹالرنس ہے جو میں کر لیتا ہوں. تو یہ برداشت اصل میں صبر کا پہلا حصہ ہے. لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے کہ صبر جو ہے وہ صدمہ لگتے ہی ہونا چاہیے، ہفتے بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، جیسے ہی صدمہ ہوا ویسے فوراً میں نے صبر کیا. یہ ہے اصل برداشت. اب جیسے ہی صدمہ آئے گا، جیسے میں نے مشکلات پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی آپ کی طرف سے برا رویہ مجھے آیا تو مجھے فوراً سوچنا ہے کہ اللہ نے آپ کو مہلت کیوں دی ہے ایسا کرنے کی. جیسے میں یہ سوچوں گا تو برداشت میرے اندر زیادہ ہو جائے گی. تو برداشت اصل میں پہلی سیڑھی ہے صبر کرنے کے راستے میں. اور لیکن یہ پورا صبر برداشت نہیں ہے. پورا صبر اصل میں یہ ہے کہ میں نے برداشت کیا، برداشت کرنے کے بعد صحیح رویے پر قائم رہا. بعض ہوتا ہے کہ میں برداشت تو کر لیتا ہوں لیکن صحیح رویے پر قائم نہیں رہتا. میں نے آپ نے مجھے مکہ مارا، میں بہادری سے کھڑا رہا، لیکن بعد میں آ کر گھر سے ڈنڈا لے کر آیا، آپ کی ٹانگیں توڑ دی. یہ ہے یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد بھی ہمیں قائم رہنا ہوتا ہے اچھے رویے پر، اچھے موقع پر. بالکل ٹھیک. سعد بھائی آپ پلیز سوال کیجئے. میں
جی السلام علیکم. جس طرح آپ فرمایا کہ جو مشکلات ہیں وہ بھی اگر اس کا دوسرا اینگل دیکھا جائے جو کہ اکثر میں اپنے اوپر سوچتا ہوں کہ جب کوئی آسانی آتی ہے تو جس طرح سے مشکلات ہیں وہ آزمائش ہیں اور وہ ہو سکتا ہے ہمارے کسی عمل کا نتیجہ ہو، اسی طرح جو آسانی ہم پر آتی ہے ہم اس کو بھی آزمائش کے طور پر ہی لیں گے، اور اس کو ہم کیسے ڈسٹنگوش کریں کہ یہ ہمارے اللہ نے کسی نیک عمل کے بدلے میں دے دیا ہے یا یہ بھی آزمائش ہی ہے. اور پھر اس کا کاؤنٹر سوال پہ ظاہر سی بات ہے پہ صبر کے ساتھ پہ شکر پہ آنا چاہیے. تو اس کو تھوڑا سا اگر ایک ڈسکرائب کر دیں کہ کس طرح سے اس کو سمجھیں ہم اور کیسے اس کو لیں. جی دیکھیے، صبر دراصل یوں سمجھ لیجئے کہ دو عمل ہیں جن میں سے اگر ایک کوائن ہے تو اس کے دو حصے، دو رخ ہیں. ایک رخ کو ہم صبر کہتے ہیں، دوسرے رخ کو ہم شکر کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر مجھے اللہ نے بہت پیسہ دے دیا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ میں اڑانا شروع کر دیا، شراب کی طرف چلا گیا، زنا کی طرف چلا گیا. تو اب میں نے کیا کیا کہ میں نے شکر گزاری اختیار نہیں، میں اپنے صحیح رویے پر قائم نہیں رہا، یعنی بے صبرا ہو گیا. تو شکر نہ کرنا بھی بے صبری کی حالت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے بندہ مومن میں، کہ مشکلات کے وقت وہ صحیح رویے پر قائم رہے، حق پر قائم رہے، اور ایسا ہی آسانیوں میں بھی صحیح رویے پر قائم رہے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، تکبر میں نہ چلا جائے. ٹھیک ہے، اب سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ جو آسانیاں ہیں وہ میرے کسی نیکی کی وجہ سے نہیں. قرآن مجید نے یہ تو بتایا ہے کہ میں بعض اوقات اپنے محسنین کو اچھا اجر دے دیتا ہوں، یا دنیا میں کوئی مثلا حضرت یوسف کو عزیز مصر بنایا تو میں نے کہا کہ کذالک نجزی المحسنین، کہ ایسے ہی ہم محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نیکیاں جو دنیا میں ہم کرتے ہیں ان کو آخرت کے لیے کرنا چاہیے، ان کے لیے دنیا کی نیت نہیں بنانی چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میں تمہیں نیکی کی وجہ سے رزق زیادہ دیتا ہوں یا کم دیتا ہوں، کہیں نہیں کہا، بلکہ اس کے الٹ ایک بات کہی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورہ زخرف میں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کو سونے چاندی کی سیڑھیاں بنا دیتا ان کے گھروں کی جن پر وہ چڑھتے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو برے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کو دنیا میں دے دلایا جائے، ان کا دنیا ہی میں حساب وبھاگ کر دیا جائے. تو ایک یعنی فرعون کو بادشاہت ملی ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ بیچارے عصا لے کر دھکا کھاتے پھر رہتے ہیں. یہ فضا ہوتی ہے دنیا میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون سے اللہ تعالیٰ راضی تھے، اس کی نیکیوں کا جزا دے، نہیں، اس کے بارے میں فیصلہ کر لے دیکھو دنیا میں دے دینا. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو وہ دنیا میں کوئی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کسی وجہ سے دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دنیا ہی میں جزا دے دیتے ہیں. وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے، وہ ہمسایوں کو کچھ نہ کچھ شادیاں کرا دی ہیں، بڑے بڑے برے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ سماجی کام بڑے کروا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اجر دنیا ہی مل جانا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کس طرح دیتے ہیں؟ دولت، شہرت، عزت، جاہ و جلال، بادشاہت، اقتدار، اس طرح سے دے دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کر رہے ہوں، ہماری نیکیوں کے بدلے میں نہ کریں، نیکیاں آخرت کے لیے سنبھال کے رکھنی چاہیے. اس میں ایک آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو جائے کہ صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ 3 لوگ جو تھے وہ غار میں پھنس گئے تو انہوں نے اپنی نیکی یاد دلا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہٹا دے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ اسرائیلی روایت ہے، قرآن مجید خالی ہے اس طرح کی کسی بات سے، اور اس کے علاوہ کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے نیکی کرنے پر دنیا میں کچھ بہتری لاتے ہیں. صرف ایک ہی روایت ہے اور یہ اسرائیلی روایت ہے، لیکن اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے وہ جو نیکی کی تھی اس کے بدلے میں یا اللہ تو مجھے غار سے نکال دے، یہ نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہے اللہ ہم تیرے اچھے بندے ہیں، کوشش یہی کرتے رہے ہیں، میں نے وہ نیکی کی تھی تو آج ہم پہ فضل فرما دے، بدلے میں نہیں مانگا. یہ واضح رہنا چاہیے کہ دنیا میں نیک آدمی امیر ہوتا ہے نہیں، برا آدمی امیر ہوتا ہے نہیں، دونوں کے لیے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے. لیکن اچھے لوگ بھی امیر ہو سکتے ہیں، برے لوگ بھی امیر ہو سکتے ہیں.
अच्छे लोग भी फ़कीर हो सकते हैं, बुरे लोग भी फ़कीर हो सकते हैं, दोनों के बारे में अल्लाह ने खामोशी इख्तियार किया। अलबत्ता जिनके बारे में फ़ैसला कर लेते हैं अल्लाह ताला कि उनको दोज़खी में जाना है, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, फिर दुनिया में उनका हिसाब बेबाक करते हैं। उसके ज़िमन में फिर हो सकता है किसी को शोहरत मिल जाए, किसी को पैसा मिल जाए, किसी को इक़्तिदार मिल जाए, वो फिर एक अलग बात है। इसमें एक जो शुरू में आपने बात कि सब्र और शुक्र असल में एक ही कॉइन की दो हिस्से हैं, इससे बड़ी उम्दा बात, मतलब आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि अलग अलग तरह से इम्तहानात हैं, यानी इससे ये बात समझ आती है कि जो बंदा साबिर नहीं है वो शाकिर भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही असल में रवैया वही है, लेकिन वो नेकी के ऊपर है, वो बुराई के ऊपर है। रवैया एक ही है, हमने अच्छाई पर कायम रहना है। अच्छाई पे कहा। अब्दुल रहमान भाई आपका सवाल प्लीज अगर आप सवाल कर लें। जी शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त मौजू है सब, मुझे सीखने को बहुत मिल रहा है। ऐसे ही और सीखने के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपने कहा कि सब्र जो है वो हक पे कायम रहना, तो पहले तो मैं कोशिश करूँगा समझने की कि हक जो है वो आम बंदे को कैसे समझाया जाए। एक तो कुरान से दूरी है और दूसरा सारे मुसलमान भी नहीं है, पहली बात ये है, पहला सवाल। दूसरा ऐसी वक्त कर दूं मैं कि समटाइम्स ये होता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों पर सब्र कर लेते हैं कि अगले बंदे के उस अखलाक को या उस किरदार को भूलने की कोशिश करते हैं ताकि हम मतलब सब्र के दायरे में रहें, लेकिन फिर वो आगे चलकर एक वो बन जाती है ना, उसकी आदत सी बन जाती है, तो उससे बहुत सारे और लोगों को नुकसान होता है। तो क्या ये भी सब्र है कि मैं उसको उसी वक्त उसकी गलती का उसको पॉइंट आउट कर लूं ताकि किसी और के लिए ये बायस मतलब वो ना बने, तकलीफ ना बने। तो जरा इस पे जी देखिए, इसी से बात शुरू कर लेते हैं। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है और हम ये डर रहे होते हैं कि उसकी बुरी आदत ना बन जाए या दूसरों को नुकसान ना हो, तो इसमें मैं हज़रत ईसा का एक जुमला यहाँ बोलूँगा। आप फरमाया करते थे कि कबूतर की तरह बेज़रर, यानी किसी को नुकसान ना पहुँचाने वाला, कबूतर की तरह बेज़रर और सांप की तरह होशियार बन जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि बंदा मोमिन की फरासत से डरो। बंदा मोमिन एक बिल से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। इसका क्या मतलब हुआ कि मोमिन सिर्फ बर्दाश्त नहीं करता बल्कि कुछ ऐसे मेजरमेंट्स ले लेता है कि खुद बुरा नहीं करता लेकिन उससे महफूज रहता है। कि दूसरे लोग आपके पास आ गए जी कि मैं फलां साहब के साथ कारोबार करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? तो आप कहें यार मैंने उसके साथ कारोबार किया था, अच्छा चीज़ सामने नहीं आई, फर्ज कर लीजिए आपके साथ बुरा सलूक, उसने धोखा दिया है, तो आप खुलकर बता दें मशवरा करते हुए। वैसे चुगली गीबत नहीं करनी, कोई मशवरा लेने आ गया तो लाजमन बताएं। और अगर आप समझते हैं कि करीबी लोग उसके साथ जा सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, तो उनको आगाह भी कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये मामला हुआ है। तो उसका पुराने ज़माने में ये तरीका अख्तियार किया जाता था कि जब कोई इस तरह का वाक़या हो जाता था तो एक होता है आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त है तो ठीक है, काबिल बर्दाश्त नहीं है तो वो अपनी बरादरी को, उसकी बरादरी को, उसके अजीज़ों भाइयों को मिलाकर बैठकर मामले का फैसला करवाते थे। उससे क्या फ़ायदा होता था कि लोग आगाह हो जाते, आदमी जो है नहीं है, इसने उसको धोखा दिया है, तो ये जो काम करना ज़रूरी होता था। लेकिन अब आजकल चूँकि ऐसा नहीं होता तो हम वाकिफ़ नहीं होते, तो आप सिर्फ आगाह कर दें जिनके बारे में आपको ख्याल हो कि उसके साथ कारोबार कर सकते हैं या जो आपसे मशवरा लेने आ जाए। इसमें सर अगर पहले सवाल की तरफ जाने से पहले पिछले दिन हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे आपस में कि मिसाल के तौर पर किसी एक मामले में अगर कोई आपके साथ ज्यादती करता है तो इसमें सब्र में क्या ये मतलब है कि मैं उसका जवाब अल्लाह ताला की तरफ से क्या प्रिस्क्राइब्ड वो है रवैया, यानी क्या मैं उसका जवाब ना दूं, क्या मैं उसका जवाब पॉजिटिवली दूं, क्या नेगेटिवली दूं, या क्या क्या चीज़ सब्र के दायरे में आएगी? इस तरह तो ये है ना कि कोई मेरे पे जुल्म कर रहा है तो वो करता रहेगा जुल्म और मैं बर्दाश्त करता रहूँ आखिरत तक, सिर्फ इस सोच में कि मुझे अल्लाह अजर देगा। यानी इसमें फिर आप इसको थोड़ा सा मजीद वाज़ेह कर दें। ये बहुत अच्छी बात है। ये बात सब्र के खिलाफ नहीं है कि आप पूरा पूरा बदला ले लें, ये सब्र के खिलाफ। सब्र के खिलाफ ये होगा, सब्र के खिलाफ ये होगा कि आपने एक मौका मारा, मैं आपको 2 मार दूं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं ये फैसला करता हूँ कि मैंने बदला लेना है, तो एक मौके के जवाब में एक मौका माना जा सकता है। ठीक हो गया? आपने 10 रुपए का नुकसान पहुंचाया, मैं अदालत के जरिए से 10 रुपए वापस ले सकता हूँ। ठीक है,
یہ برابر کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا. اگر آپ نے برابر کا بدلہ ٹھیک ٹھیک لیا ہے انصاف کے مطابق تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا. کہ آپ نے بدلہ لے لیا ہے تو ثواب بھی کوئی نہیں، لیکن انصاف پسندی کا ثواب ملے گا. اس کے بعد اگلا رویہ یہ ہے کہ آپ نے معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا پھر 2 اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اب معاف کرنے کا عمل بھی آپ کب تک کریں گے؟ مثال کے طور پر اس نے 10 دفعہ آپ کے ساتھ برائی کر دی اور آپ معاف کرتے رہے ہیں، تو اب آپ نے دوسرا رویہ اختیار کرنا ہے کہ آپ نے معاف ہی کرنا ہے، تو پھر آپ اس سے فاصلہ بڑھا لیں. پہلے عمل پر، دوسرے عمل پر، کسی موقع پر آپ اس کے ساتھ اس معاملے میں آنا جانا چھوڑ دیں جس میں وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کے لیے کا باعث ہو رہا ہے، یا آپ کے لیے کوئی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے. تو ان معاملات سے فاصلہ کر لیں اس کے درمیان اور اپنے درمیان. اگر وہ قریبی رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی کرنی ہوتی ہے، تو بس شادی بیاہ غمی خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہوں، باقی معاملات میں آپ فاصلہ کر لیں. اور اگر وہ دوست ہے، دور کا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، آپ فاصلہ جتنا بھی چاہیں کر لیں، بس آپ نقصان پہنچانے والے نہیں بنیں گے. اگر آپ اس کو نقصان پہنچانے والے، اس کے بارے میں برا سوچنے والے بن گئے ہیں تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. بالکل ٹھیک. اس میں عبد الرحمان بھائی کا جو پہلا سوال تھا کہ صبر کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم حق بات پہ قائم رہیں، اور آج کل لوگوں کو حق کیسے پتہ لگے گا، قرآن سے وہ دور ہیں اور یہ ساری چیز، تو اس پہ بھی اگر تفصیل کر دیں. جی بہت اچھی بات ہے. حق کیا ہے؟ حق کے 2 حصے ہیں. حق کا ایک معنی وہ ہے جس کی جمع حقائق ہوتا ہے، ٹروتھس، اور حق کا ایک معنی وہ ہے جس کی جمع حقوق ہوتے ہیں، رائٹس. ٹھیک ہے. تو ٹروتھس اور رائٹس کو، یہ ایک تو یونیورسل سچائیاں ہیں جو ہماری فطرت میں ہیں، وہ تو ہر کوئی جانتا ہے، خواہ قرآن سے واقف ہو یا نہ واقف. ان کو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے، ان کے اوپر قائم رہنا ہی رہنا ہے. مثلا کس کو نہیں معلوم کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے؟ تو ہم نے صبر یہ ہوگا کہ میں ہر حالت میں سچ بولوں، اور بے صبری یہ ہوگی کہ میں مختلف موقع پر جھوٹ بھی بول لیتا ہوں. یہ بے صبری ہو جائے گی. ہم لوگ محنت نہیں کرتے، وگرنہ اچھی قومیں یہ کرتی تھیں کہ مثال کے طور پر میں نے نہیں بتانا، آپ نے مجھ سے ایسی بات پوچھ لی کہ میں نہیں بتانا چاہتا، تو ہم سادہ طریقے سے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں نہیں بتانا چاہتا، یہ ایسی بات نہیں. میں نے خود اپنے بعض بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے یہ جملہ سنا ہے کہ بھئی یہ میری بات راز کی، میں نہیں بتانا چاہتا. اچھا. یا مجھے کسی نے منع کر رکھا ہے کہ یہ میں نے آپ کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے. یا کسی نے وعدہ کر رکھا ہے، جو بھی ریزن ہوتا تھا وہ بتا دیتے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولنا انہوں نے کہ بھئی بات بدل کے بتا دیں. اسی طرح بعض ایسے ٹرکس ہوتے تھے ان کے پاس، گریز کر لیا بات سے. آپ نے پوچھا مجھ سے کہ بھئی آپ مثلا میری خالہ سے روکا ہوا تھا میری والدہ نے، اگر میں نے پوچھا خالہ کے یہاں گئے تو میں آگے سے کوئی بات پوچھنا، آج کون آیا تھا؟ اچھا. یہ چیزیں سیکھنی چاہیے ہمیں، تھوڑی محنت کر کے اپنے اندر یہ عادت ڈالنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جھوٹ بولتے رہیں. تو ہاں، تو سچائیاں ایک یونیورسل ہیں. ایک وہ ہیں جو ہمیں دین اسلام میں سکھائیں. یونیورسل سچائیوں میں تو ہم نے رہنا ہے. یونیورسل رائٹس بھی ہیں، مثلا آپ کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے مجھے نہیں پہنچانا. بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. والدین ہیں، ان کا احترام ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. یورپ کو ہی معلوم ہے، وہ بھی مدر ڈے اور فادر ڈے مناتا ہے، سن ڈے اور ڈاٹر ڈے تو نہیں مناتا. ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں، والدین کے کچھ حقوق ہیں. تو وہ جو یونیورسل رائٹس ہیں جو سارے ہی جانتے ہیں، ان پر تو لازمی طور پر قائم رہنا چاہیے. کچھ ہمیں اسلام آ کے سکھاتا ہے. مثلا اسلام نے ہمیں بتایا کہ بھئی ہم نے پردہ بھی کرنا ہے، جو بھی احکام ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے. یہ باقی مذاہب میں نہیں ہے. تو اب ہم نے ان پر بھی قائم رہنا ہے. تو ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، قرآن سے واقف لوگوں پر 2 ذمہ داریاں ہیں کہ اسلام نے جو ہمیں سچائیاں بتائی ہیں ان پر بھی قائم رہنا ہے، اور جو ہماری یونیورسل سچائیاں ہیں ہیومینٹی کے اندر، ان پر بھی قائم رہنا ہے. ٹھیک. تھینک یو. آپ سوال کر لیجئے. مجھے کہا تم نے آواز کٹ گئی تھی. ہاتھ کھڑا تھا تو مجھے لگا کہ شاید آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اگر نہیں ہے میں کوشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جتنی باتیں ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں بہت اچھی ہیں، لیکن اگر ہم پاکستانی معاشرے کی مثال لیں تو شاید اس میں سے 10% جو ہے اس پر لوگ عمل کرتے ہیں یا امپلیمنٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو اپنی لائف میں، یا جہاں پہ جاب کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ہم
ایز اے انڈیویجول اس معاشرے میں جہاں ساری چیزیں سے خلاف ہو رہی ہیں، ہم صبر، برداشت اور شکر اور ان چیزوں کو کس طرح سے ہم ان کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال ہے ایک سمپل چھوٹی سی. پاکستان میں آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ جس بھی ادارے میں آپ جاب کر لیں وہاں پالیٹکس ہے. آپ اگر صبر کریں گے، اس سے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھیں گے، تو وہ کہیں گے بھی یہ تو ایسے ہی ہے، آپ کو نہ کوئی ترقی ہوگی آپ کی، آپ کو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کہتا. اگر آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں گے تو آپ کو وکٹمائز کر دیا جائے گا، آپ کے خلاف جھوٹے کیسز بنیں گے یا آپ نوکری سے ہٹ دو دیں گے. آپ جب پورا معاشرہ ہی ایک طرف کھڑا ہو تو آپ اکیلے اس کے خلاف صبر شکر کا مظاہرہ کر کے کیسے چل سکتے ہیں؟ جی، اس کے لیے اب ایک بات مجھے ایسی کہنی پڑے گی. دیکھیے، جو تقوی ہے، تقوی کے معنی یہ ہیں یا سچائی کے معنی یہ ہیں. میں ایک مثال سے عرض کروں گا کہ میرے گھر میں بچے فاقے سے ہیں 2 دن سے. اب ایک گاہک آ گیا ہے جس کو میں سستی چیز مہنگی بیچ کر بچوں کے لیے کھانا لے جا سکتا ہوں، گھٹیا چیز مہنگی بیچ کر گھر میں کھانا لے جا سکتا ہوں. اگر میں لے جاؤں ایسا عمل کر کے تو میں تقوی سے محروم ہو گیا. اور اگر میں جتنی قیمت ہے اتنی ہی لوں اور جو دال روٹی بچوں کے لیے لے جا سکتا ہوں وہ لے جاؤں تو میں تقوی میں کامیاب ہوں گا. اس دنیا کی وقت کیا ہے؟ اس دنیا کی وقت یہ ہے کہ 60-70 سال کا سامان ہے. کوئی بات نہیں، ہار دیں. اگر آپ نے ہار دیا تو خدا آپ کو اٹھا لے گا. قیامت والے دن پھر آپ کہیں گے کہ ہو کاش میرے ساتھ 20 دفعہ ایسا ہوا ہوتا. اگر ایک دفعہ ہونے پر جتنی بڑی جنت آپ کو مل جانی ہے، آپ وہاں جا کر کہیں گے کروڑ دفعہ ہوتا. اتنی بڑی جنت. بس یہ فیصلہ ہے، اس میں پاکستانی معاشرہ ہو یا کوئی بھی ہو. ایک میرے آتے ہیں رائے گنج سے ادھر، وہ مجھ سے ان کے دفتر میں ایسی پالیٹکس چل رہی تھی. تو میں نے کہا تم نے بس اس کو نقصان نہیں پہنچانا، صرف ایک فیصلہ کر لو کہ جو تمہاری بری باتیں جا کر کہتا ہے اس کے ساتھ تم نے حسن سلوک رکھنا ہے، اور جہاں وہ مشکل میں پھنسے تم نے اس کی خیر خواہی کر دینی. بس پانسا پلٹ گئے، رکاوٹ نہیں ڈالتا کم از کم. تو یہ بعض اوقات ہمارے رویوں سے یہ چیز نکل سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کامیابی نہیں ہوگی، مرنے تک آپ کو برداشت ہی کرنا، نقصان اٹھانا. تو بس وہ نقصان اٹھانا ہے کس لیے؟ لوگوں کی وجہ سے نہیں، حق کی خاطر، خدا کی خاطر. تو اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ملنا. بس اس میں پھر میرے پاس یہی جواب ہے، دنیا کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے. تو چونکہ ہم پاکستانیوں نے تقوی والی زندگی گزارنی چھوڑ دی. ہمارے ہاں تقوی کیا ہے؟ رات کو اٹھ کے بہت لمبی لمبی تسبیحات، 5000 درود شریف پڑھ لیا ہے، 5000 رات کو پڑھ لیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا تسبیحات کر لی ہیں، اور اب میں جنتی ہوں. اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کہا. نمازوں میں 2 گھنٹے لگتے ہوں گے 24 گھنٹے میں، باقی جو 22 گھنٹے ہیں وہ اس تقوی کے ہیں کہ سچ بولنا ہے، کسی کی لگ پولنگ نہیں کرنی، دفتر میں چغلی نہیں کرنی، گھر میں چغلی نہیں کرنی. باقی 22 گھنٹے اس امتحان کے ہیں. ہم سارے پاکستانی اس 22 گھنٹے والے امتحان میں ناکام ہیں، اور وہ 2 گھنٹے والے میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں. بڑی بڑی لمبی نمازیں ہو رہی ہیں، تسبیحات ہو رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا 2 خواتین کے بارے میں. ایک کے بارے میں کہا گیا کہ بڑی تہجد گزار ہے، ساری نمازیں بڑی لمبی لمبی پڑھتی ہیں، لیکن ہمسائے بڑے تنگ ہیں. آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی. دوسری خاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ بس نمازیں تو وہ فرضی پڑھتی ہے، لیکن فرض ضائع نہیں کرتی ہے، بالکل پابند ہے، لیکن اب اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے بڑے خوش ہیں. آپ نے کہا جنت میں جائے گی، کیونکہ وہ 22 گھنٹے والے امتحان میں بھی کامیاب ہے اور 2 گھنٹے والے امتحان میں بھی کامیاب ہے. تو یہ وہ زندگی کا نقشہ ہی بدلنا ہے، اور اس کے لیے قربانی دینے کو تیار رہنا. یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف کی طرح 11 سال آپ جیل میں رہ جائیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہاتھ پکڑے، وہ اور آزمائے، کیونکہ آپ کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بڑی جنت دینی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کلرکی ہی میں گزر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنے ہی اللہ نے آئنسٹائن اور ارسطو پیدا کیے ہوں گے جو ہماری گلیوں میں موچی بن کے زندگی گزار کے چلے گئے. اگر وہ صبر شکر کے ساتھ گئے ہیں تو بڑی جنت ملے گی. اس دن ہم پچھتائیں گے کہ کاش میں بھی یہی موچی ہوتا. ہو سکتا ہے.
تو دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی قرآن کا اور ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ متاع غرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے. اس کے پیچھے لگ کے تم کس طرح کے چکروں پڑ گئے، جھوٹ بولتے ہو، فریب دیتے ہو، دھوکے دیتے ہو اس دنیا کے لیے جو تمہارے ہاتھ میں آنے کے باوجود تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے. یہ وہ زاویہ نظر ہی تبدیل. لیکن یہ زاویہ نظر استاد یہ تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ اگر جب تک ایمان ہمارے اندر ایک پراپر ذریعے سے نہیں، ہم اس کو انٹلیکچولی بھی ایمان کو مانتے ہوں، ہمارا دل دماغ پوری طرح اس پہ مطمئن ہو، تو تبھی یہ ممکن ہے. اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے. جیسے آپ نے صفات کا بھی بولا، سنن کا بھی بولا. جی بالکل ایسے وہ تو اس کے بغیر تو یہ چارہ ہی نہیں. وہ تو صحیح. اچھا اس میں تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس شاید تھوڑا سا کم ہے. آلریڈی ہم آپ کا ٹائم تقریباً گھنٹے کے پاس لے چکے ہیں، اور پلیز اجازت دیجیے گا کیونکہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہم دیں گے. اب اس میں بابر بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا جس کو میں نے موخر کیا تھا. بابر بھائی معذرت بہت زیادہ، میں چاہ رہا تھا کہ ان سے ریلیٹڈ، اور یہ بھی ریلیٹڈ ہے لیکن اس پہ ہم اینڈ پہ ہیں، کہ ہمیں عام طور پہ بتایا جاتا ہے، آپ نے بھی اس کا بھی ذکر بھی کیا، کہ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو یا کسی اور طرح کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، تو آپ 100 دفعہ یہ پڑھ لیں آیت، یا 100 دفعہ یہ پڑھ لیں. تو اس کی حقیقت بھی ذرا واضح کر دیں کہ کسی جگہ پہ رسول اللہ نے کوئی اس طرح کی تعلیم دی ہے کہ بھی تسبیحات کریں یا کوئی اس طرح کی چیزیں کریں، وظائف کریں؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میں بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کرتے اور دعا کرتے تھے بس. مثلا انہوں نے اگر بدر میں آنے سے پہلے کوئی وظیفہ پڑھتے کہ سارے دشمنوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں تو ہو جانا تھا، لیکن آپ نے نہیں پڑھا. احد میں یعنی 70 صحابہ آپ کے سامنے شہید ہوئے ہیں، کوئی وظیفہ نہیں پڑھا. آواز ہی دی ہے صحابہ کو مجتمع ہو جاؤ میں زندہ ہوں، یہی آواز ہی دی ہے نا، عمل ہی کیا ہے. آپ بیمار ہوتے تھے تو آپ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ مدینہ میں آپ کو بلڈ پریشر ہوا تو بلڈ پریشر کا پرانا کوئی عربوں نے علاج دریافت کر رکھا تھا کہ وہ پاؤں کے پاس ایک وین ہوتی ہے، اس کو کاٹ کے تو کچھ خون 2 لیٹر نکال دیتے تھے. اچھا. اور ہاں تو پھر وہ خون پتلا ہو جاتا تھا، کچھ دن گزر جاتے ہوں گے. تو مدینہ سے 2 میل دور سے ایک آدمی کو، یہودی کو بلایا گیا، اس نے آ کے آپ کا علاج کیا. تو وظیفے پڑھ لیتے آپ بھی. تو آپ کا اسوہ تو وظیفے سے خالی ہے، بلکہ وظیفے کا تصور بھی وہاں موجود نہیں ہے. اچھا. بعد میں کیا ہوا کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک راستہ اختیار کیا. وہ راستہ یہ تھا کہ اس کا مسئلہ، مثلا ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا جی کہ میرا تو رزق نہیں کھل رہا. تو مجھے لگا کہ اس کو نا قرآن کی یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوئی. تو میں نے اسے کہا کہ یار تم جا کر نا سورہ واقعہ پڑھ لینا، روزانہ صبح و شام پڑھا کرو، تاکہ سورہ واقعہ جب وہ پڑھے گا تو وہ بات اس کے ذہن میں آ جائے گی. لیکن آہستہ آہستہ اس نے وظیفے کی شکل اختیار کر لی. لوگوں نے سمجھا کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق کھل جاتا ہے. اچھا. اور پھر اتنی روایتیں اس طرح کی بن گئیں، جھوٹی سچی ہر طرح کی، کہ وہ اب بھری پڑی ہیں. یعنی یہاں تک صورتحال ہو گئی کہ ہم نے استخارہ بھی بنا دی کہ ادھر آپ رات کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی کہ آپ یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے. چنانچہ میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں اپنی زندگی کے قریبی دوستوں کی بھی، کہ انہوں نے استخارے کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، ناکام ہوئے. کم از کم 4 شادیاں استخارے کی بنیاد پر ہوئی ہیں جن کی طلاق میرے سامنے ہوئی ہے، کیونکہ میرے پاس ہفتے میں 1-2 کیسز جو ہیں وہ طلاق کے آ جاتے ہیں. تو لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں جی طلاق ہو گئی، کیا ہوا، رجوع ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس طرح کی باتیں پوچھنے آ جاتے ہیں. تو اس میں 4 طلاقیں ایسی ہیں کہ جس میں شادی استخارے کے بعد ہوئی تھی. سوال یہ ہے کہ استخارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نبوت بند ہو گئی، ہمارے استخارے والا کہتے ہیں جی ابھی بھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ فوراً اطلاع کرتے ہیں کہ ہاں تمہیں یہ پیغام میری طرف سے، یہ کام کر لو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں پوری کھلی طرح سے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ پوری تیاری کرنی ہے. پوری تیاری کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے اس کی پوری تیاری کر لی ہے، اب آپ میری مدد کیجیے. چنانچہ بدر میں کھڑے ہو کر وظیفہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا یا اللہ مٹھی بھر مسلمان ہیں میں لے آیا ہوں، آج اگر یہ مارے گئے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. یہ آپ کا وظیفہ ہے، دعا ہے جو آپ نے کی ہے. تو اس طرح سے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے. بندہ مومن وظیفوں پر نہیں جیتا. میں وظیفوں کے بارے میں، ہمارے ہاں جو وظیفے ہیں، خاص طور سے ایک اور پہلو رہ گیا
ہمارے ہاں بعض وظیفے اس طرح سے لکھے گئے ہیں کہ وہ سنسکرت کے جو ہندوؤں کے وظیفے ٹائپ کہہ لیجئے، ان کے ورد ان کے ہوتے ہیں مالا جپنے کی چیزیں، ان کو عربی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اچھا اچھا جی، مثلا میں پوری تفصیل نہیں بتاؤں گا، قائلز کی تکلیف کے لیے ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ والناس کو الٹا آپ نے پڑھنا ہے۔ الٹا پڑھنے سے مراد ہے کہ ناس کا لفظ جو ہے وہ سین الف نون سا نلا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ، میں نہ تعداد بتا رہا ہوں نہ اس کی ٹائم بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے الٹا پڑھنا ہے۔ تو اتنے دن پڑھیں گے تو آپ کی پائلز ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح کے وظیفے بھی ہیں، اس طرح کے وظیفے بھی ہیں کہ آپ نے پیشاب کے ساتھ یہ الفاظ لکھنے ہیں، اس طرح کے وظیفے بھی ہیں۔ تو اس لیے وظیفوں کے بارے میں خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، عراق، ایران، اسرائیل، یہ وہ علاقے ہیں جس میں شیطانی قسم کے وظیفے بھی سکھائے جاتے ہیں۔ وہ عربی کی زبان، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ بچ کے لگا کہ اس طرح کے وظیفے بھی ہیں، مطلب جو آپ نے بڑے بڑے خطرناک، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ ساتھی کا کوئی سوال تو وہ میرے ذہن میں تھا کہ جو پہلے آپ کی بات وہ جو نظر لگنے سے ایک تو کیونکہ اس پہ احادیث بھی پائی جاتی ہیں۔ I'm sorry میری آواز ایکو ہو رہی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اس لیے میں کنٹینیو بول رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بری نظر کے متعلق احادیث بھی بیان کی جاتی ہیں ہمارے ہاں، تو اس پہ بہت زیادہ ریلائی بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ عام طور پہ بچے کو کچھ ہو گیا تصویر شیئر نہیں کریں گے، خوشی کھل کے نہیں منائیں گے، اپنی کوئی اچھی انفارمیشن یا کوئی اچھی نیوز نہیں بتائیں گے۔ ایک تو اس پہ، اور دوسرا آپ نے استخارے کے متعلق بات کی۔ استخارے کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید احادیث موجود ہیں کہ جس میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح استخارہ سکھایا جیسے وہ قرآن سکھاتے تھے، شاید اس طرح کی کوئی، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ ان دونوں پہ کامنٹ کریں، اس کے بعد شاید ریحان بھائی کا بھی ایک سوال ہے، تو اگر کسی اور کا سوال ہوا تو ہم انشاءاللہ وہ ضرور لیں گے۔ استخارے کی جو دعا ہے وہ بالکل شاندار ہے، اس میں وہ استخارہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ میں نے اس استخارے کی بات کی جو ہم سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ یا اللہ میں جو بھی کروں اس کو میرے لیے خیر بنا دے۔ یہ استخارے کی، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اطلاع کرتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں، پھر وہ کام ہوتا نہیں۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی میں کیا کروں، تو اب میں جو بھی کروں اس کو میرے لیے خیر بنا دے، بس۔ استخارے کا مطلب ہی خیر طلب کرنا ہے۔ اچھا، جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی خیر طلب کرنا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ پانا ہے۔ اس نہ دعا میں کوئی چیز ہے نہ اس حدیث میں کوئی چیز ہے، یہ ہم نے خود بنا دیا بعد میں۔ اب تو ایک ٹی وی چینل پہ اس طرح کا استخارہ ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی چینل پہ فون کرتے ہیں اور آپ کو فون پہ فوراً بتا دیتے ہیں جی کہ آپ کے استخارے کا جواب یہ ہے۔ لائیو کنیکشن ہے، لائیو کنیکشن ہے۔ ایسا تو انبیاء کو بھی میسر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ وہی بند ہو گئی، 6 مہینے انتظار کرتے رہے۔ اچھا، نظر لگنے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح ہے، نظر برحق ہے۔ آپ کے الفاظ اتنے ہی، العین الحق۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان کے بارے میں آیا قرآن میں کہ وہ تمہیں اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے۔ کیا کہ حقارت امیز نظریں، آپ کو ڈرانے والی نظریں، گھورنا، اشارے کرنا، یہ نظریں سارے کام کرتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے محبت کی ہوگی، مجھے تو چونکہ قرآن مجید کا کام کرنا پڑتا ہے تو کئی لوگ آتے بھی ہیں ہمارے پاس، تو نظر میں کیا کیا پیغامات پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیز حق ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب یہی ہے، العین حق۔ آنکھ سے بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک ہے کہ نظر لگ جانا، یہ اس کا معنی نہیں ہے، وہ ہم نے خود ڈال دی۔ وہ یہ ہے کہ مثلا میں نے بچہ میرا کھیل رہا تھا اور ایک ہمسائی آئی اور اس کے آنے کے بعد اس نے تعریف کی اور بچہ دھڑام سے گر گیا، اب یہ نظر لگ گئی، ٹھیک ہے؟ یہ نظر لگنا، میں اب یہ 2007-8 کی بات ہے، افغانستان سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جس میں 15 علماء تھے اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو ترجمانی کے فرائض انجام دیتے تھے۔
ان کو یا فارسی آتی تھی یا عربی آتی تھی افغانی علماء کو، تو یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ انگریزی اور اردو میں ٹرانسلیشن کے لیے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو ہماری ایک یہ 10 دن کی ورک شاپ سی، اس میں اور ایک ڈاکٹر رفعت ہاشمی صاحبہ تو تھیں، انہوں نے ان کو بتانا تھا کہ اسلام میں پاکستان میں جو خواتین کے امپاورمنٹ کا کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں۔ اس میں بہرحال میرے ساتھ یہ بدمزگی ہوئی کہ میں ان کو قرآن کی بات بتا رہا تھا، اور جو میرے ساتھی ڈاکٹر صاحبہ تھیں وہ کہتی تھی نہیں وہ بتاؤ جو میں بتانا چاہتی ہوں۔ میں کہتا یہ قرآن میں نہیں ہے، تو وہ ایک مسئلہ بھی ہوا۔ لیکن ایک لنچ بریک میں نے علماء وہ سارے کھڑے تھے اور قہوہ پی رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے ہاں یہ نظر بد کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے افغانستان میں یہ رواج ہے کہ مثلاً جس عورت کے آنے کے بعد واپس چلے جانے کے بعد بچہ رو رہا ہے تو ہم بچے کو اٹھاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسی حالت میں آ جاؤ جس حالت میں تم ہمارے گھر میں آئی تھی، تو بچہ اس کی گود میں دے دیتے ہیں، وہ بچے کو پیار کرتی ہے تو بچے کا خوف اتر جاتا ہے۔ ان کے الفاظ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ کسی عورت نے بچے کو گھور کر دیکھ لیا ہے یا اس کا حلیہ ایسا ہے بال بکھرے ہوئے وہ ڈر گیا، اب بچے کو اسی کے پاس وہ لے جاتے ہیں تاکہ اس کا خوف اتر جائے۔ صحیح۔ یہ بھی ایک نظر کی قسم ہے کہ آپ کے دیکھنے سے کوئی ڈر گیا ہے، گھبرا گیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نظروں سے آدمی کو جتنا گرایا جا سکتا ہے دنیا کی کوئی چیز گرانے کے لائق نہیں۔ البتہ ایک اور چیز جس کو ہمارے ہاں بڑا استعمال کیا جاتا تھا، ایک دفعہ مجھے بھی ایک شاگرد میرا لے گیا جو لاہور سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ لاہور میں ایک انارکلی کا بازار ہے۔ انارکلی کے بازار میں ایک عامل نجومی ٹائپ آدمی رہتے تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے صحن، ان کا گھر اس طرح تھا کہ پیچھے ایک ہال ہے اور ہال کے آگے برآمدہ تھا اور پھر ایک لمبا سا صحن تھا، تو جو ان کا ہال تھا جس میں بیٹھے ہوتے تھے اپنی مسند پر، وہ بالکل سیدھے اس دروازے کو دیکھ پاتے تھے، تو انٹرس کا دروازہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی، بڑے سے بڑا آدمی بھی صحن کے درمیان تک نہیں آ سکتا، گر جاتا اس طرح اس کو دیکھتا۔ تو اب میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، تو وہ میرے شاگرد مجھے لے گئے۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے صرف ان کی نگاہوں میں نگاہیں نہیں ڈالی، ورنہ جاتے ہی آدمی دیکھنا شروع کرتا ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، تو وہ کچھ پتہ نہیں کیا نفسیات پہ اثر ڈالتے ہوں گے، وہ گرا دیتے ہوں گے۔ میں وہاں چلا گیا، بالکل ان کے پاس جا کر پہنچ گیا۔ ان کے شاگرد بھی پریشان اور وہ خود بھی پریشان کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ ہمارے نفسیاتی حالتیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نظر کی جتنی بھی بری نظر لگنا بھی، اگر میں افغانی علماء کی بات کو پہنچانا چاہوں تو یوں پہنچاؤں گا کہ ہمارے اوپر کچھ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ اس میں مجھے ایک سوال کیا گیا کہ چھوٹے بچے کو نفسیات کا کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹے بچوں پر اب جتنا کام ہوا ہے وہ ہم سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ چیزوں کو محسوس کرنے والے، ہم سے زیادہ چیزوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے جو ہے نا 3 مہینے میں ہم مثلاً ہمارے سامنے چینی، آپ لوگ تو ملیشیا میں رہتے ہیں تو شروع میں آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ سارے ملیشین ایک جیسے لگتے ہیں، ایک جیسے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ فرق ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے 3 مہینے میں ہر بچہ ہر قوم کو الگ الگ پہچان سکتا ہے، ہر فرد کو۔ اچھا، پھر مسلسل ایک جیسے چہرے دیکھ دیکھ کر اس کی یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک سائیکالوجسٹ نے لکھا ہے جو برین کے اوپر، مائنڈ کے اوپر کام کرتا ہے بچوں کے، تو اس نے لکھا ہے کہ ہمارا ہر بچہ اسکالر پیدا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو خراب کر دیتے ہیں، اس کی صلاحیتیں مار دیتے ہیں۔ تو وہ مثلاً اب میرا جو تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا وہ تھا مسلم ایپسٹیمالوجی پر، تو میں نے فطرت کو پروو کرنا تھا کہ فطرت ہوتی ہے ہمارے اندر، تو میں نے اس لٹریچر کو بہت زیادہ استعمال کیا، اس ریسرچ کو۔ ڈی پیپرز لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے جو بالکل ریسرچ کر کے کہ بچے کیا کیا محسوس کرتے ہیں۔ میں ایک آپ کو نفسیات کے اثرات بتاتا ہوں کہ ایک بچے کو، یہ 2 بچوں کی ویڈیوز دکھائی گئی۔ ایک خاتون آتی ہے، وہ اس کو پیمپر چینج کر رہی ہے، اس کو کھانا کھلا رہی ہے، اس کو کھلاتی ہے، اس کو ہنساتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو بچے کو دکھائی جا رہی ہے، یہ صرف میرے خیال 4 ماہ کا ہے بچہ۔
ٹھیک ہے. ایک دوسرے عورت آتی ہے, اسی بچے کو تنگ کرتی ہے, اس کا کھلونا توڑ دیتی ہے, اس کو تھپڑ لگا دیتی ہے, ہلکا سا بچہ رونے لگ جاتا ہے. اب یہ 2-3 دفعہ اس کو دکھایا. چوتھے سین میں وہ خاتون جو بچے کو تنگ کرنے والی ہے وہ اس بچے کو اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے. بچہ روتا ہوا جا رہا ہے. یہ بچہ جو سین دیکھ رہا ہے رو پڑتا ہے, چیختا ہے کہ غلط کام ہو گیا ہے, بچہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے. یہ 4 مہینے کا. یہ بچے ہماری آنکھوں کو, ہمارے اشاروں کو, ہمارے کنایوں کو سمجھتے ہیں, اس لیے ان کے اوپر بھی اثرات ہو جاتے ہیں. تو یہ خوف کی ایک نفسیاتی حالت ہے ہمارے اوپر جو کسی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے. لیکن جس نظر کو بچانے کے لیے مثلا ہمارے ہاں بہت شاندار گاڑی لیں گے اور ایک کالا سا کپڑا یا جوتی اس کے ساتھ باندھ دیں گے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو قابل نہیں ہے ٹونے کو بچانے کے لیے, بری نظر کو بچانے کے لیے, یہ جوتا کافی ہے. یہ نظر لگتی کوئی نہیں ہے. اور جن کے اوپر یہ نظر بٹو لگے ہوتے ہیں, جوتے یا کالا کپڑا, کیا ان کو حادثات نہیں ہوتے؟ تو اس لیے کوئی چیز نہیں ہے. نظر اصل میں کوئی چیز نہیں ہے, بس ہاں نفسیاتی اثرات بچوں پہ ہوتے ہیں. وہ ان کے دیکھنے سے ہو سکتے ہیں, ان کی کسی حالت سے, ان کی کسی چیخ سے, ان کی کسی آواز سے وہ ڈر سکتے ہیں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ریحان بھائی آپ سوال تاکہ کہ پھر ہم ٹائم کافی ہو گیا, اور ساتھی کا بھی کوئی سوال ہے تو ابھی تک پوچھ رہے. میرا یہ کہ جو صبر شکر اور تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کرنے کا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ گھبرا جاتے ہیں اور چیختے ہیں, تو ہمیں یہ صبر شکر اور تقوی اپنے اندر پیدا کس طرح کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھی بات ہے. ایک تو یہ بات کہ آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اور 2 باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں. آخرت میں کامیاب ہونا, مثال کے طور پر اگر آپ کا بھائی ایسا ہے کوئی یا کوئی بہن ہے جو آپ کو مسلسل تنگ کرتی ہے, آپ کب تک حسن سلوک جاری رکھیں گے؟ صرف ایک ہی چیز ہے جو آخرت میں ہمیں آخرت کا خیال کہ آخرت میں مجھے پکڑا جائے گا, مارا جائے گا, سزا ملے گی, تو وہ ہمیں بچاتی ہے. میں یورپ کا اور اپنا فرق یہی بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں روزانہ بجلی جاتی ہے لیکن سٹور خالی نہیں ہوتا. سٹور خالی نہیں ہوتا. مسلمان ملکوں میں آپ چلے جائیے, ہاں چوری روٹین کی جو ہونی ہے وہ ہوتی, وہ بتی جائے تو وہی ہوتی ہے. لیکن بعض یورپ کے سٹورز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ لائٹ گئی اور جب لائٹ آئی تو سٹور خالی تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں آخرت روک رہی ہوتی ہے. اور یہ استاد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں عام دنوں میں کم چانس ملتا چوری کرنے کا, ہمیں تو آخرت جو ہے وہی ہمیں بچاتی ہے. تو آخرت کا پختہ یقین رکھیں. مسلمان کو صرف آخرت پر ایمان نہیں رکھنا, یقین بھی رکھنا ہے. اس لیے سورہ البقرہ کے آغاز میں 5ویں 6ٹھی آیت یہ ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ایمان صرف ایک اطلاع ہوتی ہے ہمیں کہ ہاں آخرت ہونی ہے, ہم مان رہے ہوتے ہیں آخرت ہونی ہے, لیکن یقین نہیں رکھتے, تو اس لیے زندگی اس کے مطابق نہیں گزارتے. دوسرا صبر اور تقوی پیدا کرنے کا طریقہ میں نے بتایا کہ خدا سے واقف ہونا ضروری ہے. ہم اللہ سے واقف نہیں ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کیسے چلا رہے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. وہ میری کتاب ہم پر جو مشکلیں آتی ہیں, ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں, اس میں نے اسی بات کا ایک پہلو سمجھایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی 7-8 سنن اور بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ میں دنیا چلا کیسے رہا, جزا و سزا کیسے دیتا ہوں, رزق کیسے دیتا ہوں, میں قوموں کا عروج و زوال کیسے کرتا ہوں. یہ ساری اللہ تعالیٰ کے دنیا چلانے کے طریقے. تو ہم جس خدا کی دنیا میں رہ رہے ہیں اس کے طریقوں کو جاننا ضروری ہے. مثلا ایک امریکی یہاں آ جائے تو اس کو گاڑی تو ہمارے طریقے پر چلانی پڑے گی. فرانسیسی کہہ لیجیے کیونکہ امریکہ میں بھی لیفٹ سائڈ پہ چلتی ہے, تو فرانس میں رائٹ سائڈ پہ گاڑیاں چلتی ہیں, تو فرانس کے بادشاہ کو بھی یہاں آ کر لیفٹ سائڈ پہ چلانا پڑے گا. اس ملک کا قانون یہی ہے. تو خدا کی دنیا کا قانون کیا ہے وہ ہمیں بتایا نہیں جاتا. یعنی سارے علوم بتا دیے جاتے ہیں, فقہ کے, حدیث کے, لیکن ہمیں بڑے بڑے علماء کو خدا سے واقفیت نہیں ہوتی, خاص طور سے پاکستان میں. عربوں کو میں نے دیکھا جو کہ قرآن پڑھتے ہیں, ان کو سمجھ آتا ہے, وہ اللہ سے بہت واقف ہوتے ہیں. چنانچہ ان کی آنکھیں بھی جاری ہو رہی ہوتی ہیں, اگر وہ نیک ہوں. برے تو پھر ہر جگہ برے ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں خدا سے واقفیت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے, ہونی چاہیے, لیکن اللہ وہی گالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے نعوذ باللہ تو ہو سکتا ہے ہم دوسرے کو قتل کر دیں.
اور وہی گالی اللہ کو دے دی جائے تو ہمیں جب سر پہ جو بھی نہیں دکھتے. اتنا فرق ہے ہمارے. جبکہ نبی اللہ تعالیٰ کا جملہ یہ ہے کہ بندہ مومن سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو محبت پیدا نہیں ہوتی. یعنی میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے اب بھی خدا کے بارے میں محبت شعور سے پیدا کرتا ہوں, جبکہ لوگوں کے ہاں تو ویسے ہی موجود ہوتی ہے. تو ہمیں خدا سے واقف نہیں کیا. یہ 3 چیزیں لازم ہیں, اس کے بغیر آپ کے اندر صبر تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا. انکل شمشاد سوال کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز آپ ضرور کیجیے انکل, میں انتظار کر رہا تھا آپ کے سوال کا. میرے خیال سے سر یہ آخری سوال ہوگا, آخری 1-2 سوال ہوں گے, پھر ہم آپ کو ضرور آلریڈی بہت لے لیا. جی انکل. نظر کے حوالے سے دوستوں میں کسی کو شک ہے کسی کے بارے میں کہ ایسے کئی بار ہوا کہ کوئی کام انہوں نے پتہ چل گیا تو یا تو کام ہوا نہیں یا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے یا کچھ نہیں, کیسے پتہ چلے کہ ہاں واقعی نظر لگی اور اللہ نہ کرے ایسا سوچنا, پھر اجتناب اگر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. جی دیکھیے, کسی کی نظر سے کوئی کام نہیں رک سکتا, یہ ہمیشہ یاد رکھیے. کسی کی نظر سے کوئی کام نہیں رک سکتا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی چیز نہ دکھانا چاہیں کہ وہ پریشان نہ ہو, وہ حسد کا شکار نہ ہو جائے, وہ میرے بارے میں کوئی برے جذبات کا شکار نہ ہو جائے. یہ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میری نظر سے آپ کا کام رک جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر خدا نے وہ کام کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت, ساری دنیا مل کر آپ کے اوپر اپنی نظریں فوکس کر کے نظر لگا دے, تب بھی وہ کام نہیں رک سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, میری آپ کی نظریں نہیں چلا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی ہماری نظروں سے, ہمیشہ یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کے تحت فیصلے کرتے ہیں. اپنے پورے جو نظام اس نے بنا رکھا ہے, قیامت تک اس نے دنیا کو لے کر جانا ہے. اس انجام تک لے جانے تک جو اللہ نے طے کر رکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. صحابہ کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ اس وجہ سے صبر پا لیتے تھے کہ جو اللہ نے لکھنا ہے ہمارے ساتھ تو وہی ہونا ہے, اسے زیادہ تو نہیں ہونا اور اس سے کم بھی نہیں ہونا. یہ ہم کو مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں وہ میرے ہمسائے نے نظر لگائی اور گاہک بند کر دی, میری دکان کے گاہک نہیں آتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی نظریں دنیا چلا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں؟ وہ گاہک اللہ نے روکے ہیں. کس وجہ سے روکے ہیں اس پر غور کیجیے. بس کوئی نظر نہیں لگتی. آپ جتنے مرضی حج کے پروگرام بنائیں, کاروبار کے پروگرام بنائیں, سب کو بتائیں, کسی کی نظر نہیں لگ سکتی. یہ ہمیشہ یہ دنیا خدا کی دنیا ہے, ان نظر والوں کی دنیا نہیں ہے. اگر کسی بچے نے نہیں گرنا تو ساری دنیا نظر لگا لے, نہیں گرنا اسے. صحیح بالکل. بچپن میں ہمیں اکثر ہماری چونکہ مائیں یہ کہتی نظر لگ گئی بچے کو, تو بچپن میں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے بھی خیال آتا ہے شاید نظر لگ گئی ہے. جب سے میں نے قرآن سمجھا مجھے آج تک نظر نہیں لگی. جو بھی تکلیف آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. مثلا کوئی کھا لیا, کوئی پیٹ خراب ہوا تو اس کی وجہ کے گرا ہوں تو اس کی وجہ کہ اپنی غلطی یا پتھر دیکھ کر نہیں چل رہا تھا. اگر آپ ذرا دھیان دیں تو آپ کے ہر چیز کا سبب اسی دنیا میں موجود ہوتا ہے. اور استاد اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ریفلیکشن بھی چھوڑ دیتے ہیں نظر کے کانسیپٹ کی وجہ سے, اور یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم بدگمانی میں بھی پڑ جاتے ہیں. کس کی نظر لگی؟ وہ عام طور پہ پھپھو کی نظر ہوتی ہے یا کسی ایسے رشتے دار کی ہوتی ہے جس کے ساتھ پہلے ہی کوئی معاملہ. صحیح. اچھا, کوئی کسی اور کا اگر کوئی سوال ہے تو ہم آخری ایک سوال لے سکتے ہیں, ادروائز ہم سر کا آلریڈی ہم نے بہت ٹائم لے لیا, تو اگر کسی اور کا کوئی ایک سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں, ادروائز میرے خیال سے ہم سیشن ختم کر سکتے ہیں. اچھا, میرے خیال سے کسی کا اور سوال نہیں ہے, تو تھینک یو سو مچ ونس اگین سر, بہت بہت شکریہ. آج کا ٹاپک بہت اہم بھی تھا اور میری نظر میں آپ سے بہتر کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کو ہم اس ٹاپک کے لیے بلاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور اب ایک ٹاپک اور ہے جس پہ ہم آپ کو تنگ کریں گے, وہ بدگمانی ہے, کیونکہ آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ ہم ساری یہاں پہ آپ سے دہرائیں گے, دوبارہ دہروائیں گے. تو انشاءاللہ تو آپ کو ہم سر کی ایک اور کتاب ہے کہ بدگمانی کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے,
اگر میں ٹائٹل صحیح بتا سکوں تو انشاءاللہ ہم یہ بھی بہت اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم سر آپ کو تکلیف دیں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین، اور باقی دوستوں کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ کہ دوبارہ آپ کو ایک سوال میں چھوٹا سا کر لوں. جی ریحان بھائی جی. میرا آپ ہی سے کوشچن ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا علم ہے، اور میرا اگر سمجھانے کا طریقہ بھی بہت سمپل اور سادہ ہے، جو ہمیں مطلب سمجھ میں بھی آتا ہے. آپ کے آپ نے خود یہ سب کچھ کیسے سیکھا؟ آپ کی کسی نے رہنمائی کی، یا آپ نے خود ریسرچ کی، یا آپ نے بکس لکھی تو آپ کو تعارف ہوا ان چیزوں کے ساتھ؟ مطلب شاید آپ کا جواب ہمیں بھی مزید رہنمائی کرے. بہت اچھا سوال ہے، تھینک یو فار دی کوسچن. آپ کا ان چیزوں سے تعارف کیسے ہوا؟ سب سے دیکھیے، میں نے FSC میں کچھ علماء سے پڑھنا شروع کیا تھا، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جاوید احمد غامدی، مولانا امین حسن اصلاحی اور مودودی صاحب، سید قطب. ان کو پھر میں نے پڑھا. یہ میرے جن کے نام لیے ہیں افراد کے، یہ میرے اساتذہ ہیں. ان سے میں نے سیکھا ہے. سیکھا کیا ہے؟ قرآن مجید سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا، یہ سیکھا ہے. باقی یہ جو کتابیں میں نے لکھی ہیں انہی کی فیضان تربیت کا نتیجہ ہے. کچھ خدا کا فضل ہوتا ہی ہے سب سے پہلے، لیکن کچھ ان اساتذہ کا. تو اگر کوئی اس میدان میں آنا چاہتا ہے تو بس قرآن مجید کا طالب علم بننا ہے. اچھے استاد ڈھونڈیں، ساری دنیا میں موجود ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ، تو ان سے سیکھیں. بس اللہ تعالیٰ خیر کرے. سیکھنے کا عمل بہرحال میں نے شروع کیا تھا 92 میں، پچھلی صدی آخری دہائی میں شروع کیا تھا، اور اب میرا خیال 30-35 سال ہو گئے ہیں سیکھتے ہوئے. تو یہ ہے بس اساتذہ کا فیضان ہے، خدا کی رحمت ہے، اور کچھ نہیں. شکریہ. تھینک یو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے، اور آپ کے علم میں بھی برکت دے، آپ کی زندگی میں بھی آپ کو خیر و برکت سے نوازے. اور آپ تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ، بہت شکریہ. السلام جی، علیکم. مجھے اس دفعہ بھی عرض کروں گا، پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ اچھے سوالات ہوتے ہیں، اچھا گروپ ہے آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوشیاں عطا کرے اور خوش رکھے دونوں جہان میں. آمین. شکریہ. بہت السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم، اللہ حافظ.